اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ؟ فیروزہ، مریم خان، نازیہ بطول، فاطمہ زہرا، خوب بات چل رہی تھی جی۔ آغا ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، آپ بتائیے۔ آ رہی ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ آغا ہمیں لگا آ نہیں رہی۔ آ رہی۔ چھوٹی مخلوقات کے بے انتہا اور وسیع جہان میں 10واں درس ہے۔ بات چل رہی تھی خدا کی توحید کی، خدا کو وجود کو ثابت کرنے کے دو طریقے بیان کیے تھے کہ خدا کو اگر ثابت کرنا ہے تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جی آپ اپنے روح کے اندر جھانک کے دیکھیں تو خدا مل جائے گا آپ کو۔ دوسرا طریقہ بیرونی باہری راستہ ہے، جیسے اس میں سے الگ الگ مثالیں دی۔ ایک دن برین کی مثال دی، چمگادڑ کی مثال دی، بھنوروں کی اور ان کی پیڑ پودوں کی مثال دی، اور اس طریقے سے ثابت کیا۔ یعنی پہلے ثابت کیا ثابت مین مقصد سارا یہ ہے کہ بیرونی راستہ یہ ہے کہ اس پھیلے ہوئے وسیع کائنات میں ہر چیز اپنے نظم کے ساتھ، ضبط کے ساتھ اور ایک ہدف کے تحت کام کر رہی ہے، بڑے شعور کے ساتھ۔ اور اتنا شعور جو ہم پھر اگلے کچھ درسوں میں شعور ثابت کیا ہے، نظم اور شعور ثابت کیا ہے کہ ہم جانتے ہیں کسی بھی مشینری کو جب دیکھتے ہیں تو اس سے ہم اس کے بنانے والے کا شعور، علم اور ہدف پتہ لگا لیتے ہیں۔ تو اس کائنات میں جب اتنا علم، اتنا شعور پایا جا رہا ہے تو وہ چیز کیا یہ چیزیں پیدا کر سکتی ہے جس کے پاس خود وہ چیز نہ ہو، شعور نہ ہو؟ شعور والی چیز پیدا کر دے گا کوئی؟ نظم و ضبط نہ ہو، نظم و ضبط پیدا کر دے گا؟ بے عقل و بے شعور چیز کوئی ایسی شعور والی چیزیں پیدا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ یہ ثابت کیا ہے۔ اب 10ویں سبق میں چھوٹی مخلوقات کے بے انتہا وسیع جہان میں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کائنات کی طرح طرح کی نیرنگیوں کے درمیان، طرح طرح کی نیرنگی یعنی گوناگونی نہیں، طرح طرح نیرنگی یعنی رنگینیاں، کیونکہ اس کائنات کی طرح طرح کی رنگینیوں کے درمیان ہم پرورش پا رہے ہیں، کیونکہ ہم اس کائنات میں پرورش پا رہے ہیں، پل رہے ہیں، اس لیے ہمارے لیے ہر چیز نارمل سی لگنے لگی۔ پیڑ ایک زمانے میں بڑا ہوتا ہے، ہرا ہوتا ہے، پھل آتے ہیں، یہ نارمل سا لگنے لگا کیونکہ ہم اسی میں پل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، اس لیے ہمیں غور و فکری نہیں کرتے۔ ورنہ جو چیز میں ہم پل پڑھ رہے ہیں ہم دیکھ ہی نہیں رہے کہ بھائی یہ پیڑ ایک زمانے میں مر جا رہے ہیں، ایک زمانے میں ہرے ہو جا رہے ہیں، ایک زمانے میں پھل دے دے رہے ہیں، ایک زمانے میں پک جا رہے ہیں، کیونکہ ہم اس میں پل رہے ہیں، پرورش پا رہے ہیں، اس لیے ہمیں ان کی ایک طرح سے عادت سی ہو گئی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کیسے پرندے رنگین نظر آتے ہیں ہمیں، مور کو دیکھ لیجئے کیسی رنگینیاں اس کے پروں میں ہیں، کس نے اتنا ڈیزائن کر دیا؟ کیونکہ ہم اس میں پل رہے بڑھ رہے ہیں، اس لیے ہم ان پہ توجہ نہیں کرتے، عادت سی ہو گئی ہے۔ لہٰذا ممکن ہے، عین ممکن ہے کہ ہم بہت سی حیرت انگیز جو موجودات ہیں اس کی اہمیت سے بے خبر ہوں، کیونکہ ہم اسی میں پل رہے بڑھ رہے ہیں، ہم اس کی حیرت، اب اونٹ ہم اونٹ چلتے پھرتے آئے دن ہم اونٹ دیکھ لیتے ہیں، تو ہم اس میں پل رہے بڑھ رہے ہیں، ہمیں اس کی تعجب خیز چیزوں پہ ہماری توجہ ہی نہیں ہے، ورنہ اگر غور و فکر کریں تو پتہ لگ جائے گا۔ مثال کے طور پر ہمارے ارد گرد ایسے بہت سے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے اور جانور زندگی گزار رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے اور جانور زندگی گزار رہے ہیں، جن میں سے بعض شاید 1-2 ملی میٹر سے بھی چھوٹے ہوں۔ کتنا؟ 1-2 ملی میٹر سے بھی چھوٹے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کسی بڑے جانور کی طرح، اس کے ہاتھ بھی ہیں، چھوٹا سا مچھر دیکھ لیجیے آپ، اس کے ہاتھ بھی ہیں، پیر بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، یہاں تک کہ دماغ، سب اعصاب اور ہاضمے کا نظام سارا موجود ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے کیڑوں میں۔ تو ممکن ہے کہ ہم ان کی اہمیت سے توجہ ہی نہیں ہماری، کیونکہ ہم اسی معاشرے میں، اسی سماج میں، اسی کائنات میں رنگینیوں میں پل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، اس لیے ہماری توجہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آس پاس چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے اور جانور زندگی گزار رہے ہیں، جن میں سے بعض شاید 1-2 ملی میٹر سے بھی چھوٹے ہوں۔ کتنا؟ 1-2 ملی میٹر، لیکن اس کے باوجود وہ کسی بڑے جانور کی طرح ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، کان، یہاں تک کہ اس کا دماغ، سمجھ بھی اس کے اندر، اعصاب یعنی سب سارے عصب بھی ہیں اس کے، اور ہاضمے کا نظام، سب کچھ ہے ان کے، جیسا ہمارے ہیں ایسے ہی ان کے بھی ہے، چھوٹے چھوٹے کیڑوں کے بھی۔ اگر یہ ایک چیونٹی کے دماغ کو مائکروسکوپ سے دیکھیں، بتائیے چیونٹی میں بھی دماغ ہوتا ہے، اگر اس کے مائکروسکوپ سے دیکھیں اور اس کی حیرت انگیز بناوٹ پر غور کریں، ہم مائکروسکوپ سے اسے بڑا کر کے دیکھیے، پھر اس پر غور و فکر کریں تو پتہ چلے گا کہ اس کی ساخت اور بناوٹ انتہائی عجیب و غریب اور دلچسپ ہے، اس کی برین کی،
اس کے دماغ کی بناوٹ بہت عجیب و غریب اور دلچسپ ہے. اس کے مختلف حصے ہیں جن میں سے ہر ایک چیونٹی کے چھوٹے سے جسم کے مخصوص حصے کو کنٹرول کرتا ہے. اس دماغ کا ایک ایک حصہ الگ الگ چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے. یہ حصے ایک دوسرے کے پہلو چنے ہوئے ہیں، دماغ میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، اور ان کی وضع میں بناوٹ میں ذرا سی بھی تبدیلی چیونٹی کے بدن کے کسی حصے کو ناکارہ بنا سکتی. جیسے انسان کا برین، کیا معمولی سوئی برابر بھی چوٹ آ جائے تو ہو سکتا ہے کہ کہیں ہاتھ پیر چلنے بند ہو جائے، اسے سوچ سمجھ ختم ہو جائے، یادداشت ختم ہو جائے. ایسی چیونٹی کا بھی. اب بتائیے کہ ہم کیونکہ چیونٹیوں کو روز دیکھ رہے ہیں، اسی ماحول میں پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں توجہ ہی نہیں ہے اس کے اوپر. ورنہ اگر غور و فکر کریں، دیکھیں تو پتہ لگے گا کیا چیز ہے وہ. اس سے بھی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس کے مختصر دماغ میں جو پن کی نوک جو ہوتی ہے، پن جو لڑکیاں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اسٹال میں پن لگاتی ہیں، اس کے اندر پن سے بھی چھوٹا ہے اس کا برین، اس کا دماغ اس پن سے بھی چھوٹا ہے. اب خود لگا لو چیونٹی خود کتنی بڑی ہے، اس کے سر میں دماغ کتنا بڑا ہوگا، خود سوچ لو. اس میں اتنے چھوٹے سے میں بھی ہوش و خرد ہے، تمدن ہے، فرہنگ، اب کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، ذوق ہے، ہنر ہے، ایک اس کی پوری دنیا اس میں پوشیدہ ہے اس چھوٹے سے دماغ میں. اور سائنسدانوں کے بڑے بڑے گروپوں نے، بڑے بڑے سائنسدان جو ہیں ان کے گروپوں نے، اکیلے نہیں، پوری جماعت، گروہ نے مل کر اپنی زندگیوں کا ایک طویل عرصہ، پہلے یہ والوں نے ریسرچ کی، یہ مر گئے، آگے والے آتے رہے، ایسے اتنے لوگوں نے اپنی زندگی کا طویل عرصہ اس جاندار کی زندگی کے مطالعے میں، اس کی جاندار چیز کی مطالعہ کرنے میں، اس کے بارے میں حیرت انگیز اور دلچسپ نکات کا انکشاف اپنی کتابوں میں کیا ہے، اپنی حیرت انگیز دلچسپ نکات کا ظاہر کیا ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ مادہ ایک چھوٹی سی مخلوق کے اندر، مادہ جسے بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ اس کائنات کو کل خالق نہیں ہے، یہ تو ایک دم سے بلاس سور وجود میں آ گئی، مادے نے خلق کیا ہے. تو آپ یہ بتائیے کیا یہ ممکن ہے کہ مادہ ایک چھوٹی سی مخلوق کے اندر ہی تمام ہوش و خرد، اتنی عقل، اتنا شعور اور ہنر اور ذوق رکھ سکے؟ کیا ممکن ہے؟ جس کے پاس خود کچھ نہیں ہے وہ اتنی باریک چیز میں اتنا سب کچھ کیسے رکھ سکتا ہے؟ حالانکہ خود مادے کا یہ حال ہے کہ وہ ایک سوئی کی نوک کے برابر بھی عقل و شعور نہیں رکھتا. خود مادہ سوئی کی نوک کے برابر عقل و شعور نہیں رکھتا، اور کائنات میں شعور دیکھیے کتنا ہے. تو کیا یہ کر سکتا ہے؟ یہ ایک مثال. دوسری، ایٹم کی حیرت انگیز دنیا. جب ایٹم بم سنا ہوگا آپ نے، ایٹم. اب تک سب سے چھوٹی اس کائنات میں جو انسان نے سرچ کی ہے، جس چیز کا انکشاف ہوا ہے، ظاہر ہوئی ہے، انسان کو اب تک جو سب سے چھوٹی چیز کا پتہ لگا ہے اس دنیا میں، وہ ایٹم ہے. سب سے چھوٹی دنیا میں سب سے چھوٹی چیز کا جس کا انسان پتہ لگا سکا ہے آج تک، بس وہ ایٹم ہے. کتنا باریک ہے یہ؟ میں نے بتایا تھا سوئی کی نوک کے اوپر لاکھوں آ سکتے ہیں، لاکھوں آ سکتے ہیں، اور اس کے اجزاء ہیں. اور ایٹم اس قدر چھوٹا ذرہ ہے کہ طاقتور ترین جو مائکروسکوپ ہیں، کہ جس سے ایک تن کا بھی پہاڑ نظر آتا ہے، ایسے ایسے مائکروسکوپ جن سے تنکے کو بھی دیکھیں تو پہاڑ نظر آئے، ایسے ایسے اس کو دیکھنے سے وہ بھی قاصر ہیں. یعنی ایسے ایسے مائکروسکوپ بھی عاجز ہیں، ایسے ایسے مائکروسکوپ جو اگر تنکوں کو دیکھیں تو پہاڑ دکھائے، وہ مائکروسکوپ بھی اس ایٹم کو دیکھنے سے عاجز ہیں، وہ بھی نہیں دیکھ پائیں گے، اتنے باریک ہیں ایٹم. اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایٹم کس قدر چھوٹا ہوتا ہے، تو بس اتنا جان لیجیے کہ تمام روئے زمین پر جو موجود انسانوں سے زیادہ، کائنات میں جتنے انسان موجود ہے دنیا میں، ان سے زیادہ ایٹم. کتنے انسان اس ٹائم؟ 7 ارب ہیں جی. دنیا میں اس ٹائم انسان کتنے ہیں؟ آبادی، مریم خان، فیروزہ، روحی صدف، بتائیے دنیا میں اس ٹائم کتنے انسان ہیں؟ 7 ارب آبادی بتاتے ہیں جی 7 ارب آبادی بتاتے ہیں اس ٹائم. تو دنیا میں کتنے آدمی؟ چلو 7 ارب مان لیا اگر بھی بالکل کریکٹ ہے تو کیا کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں ایٹم اتنے پائے جاتے ہیں کہ جتنی دنیا میں آبادی ہے اتنے ایٹم پانی کے ایک قطرے میں ہیں. کتنا؟ نہیں آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ پانی کا ایک قطرہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ پانی کا ایک قطرہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ اس ایک قطرے میں ایٹم کی اگر تعداد دیکھی جائے تو اتنی ہے جتنی انسان کی آبادی پوری دنیا میں، اس سے زیادہ ہیں. اب سوچو دنیا میں ایٹم کتنے ہوں گے جب ایک قطرے میں اتنے ہیں. تو اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایٹم کس قدر چھوٹا ہے،
تو جان لیجئے کہ تمام روئے زمین پر جو موجود انسان ہیں ان سے زیادہ ایٹم پانی کے ایک قطرے میں ہوتے ہیں. اور اگر 1 سینٹی میٹر لمبے باریک تار کے پروٹون ان کو گننا چاہیں اور اس کام کے لیے افراد کی مدد لیں لوگوں کی, اور ان میں سے ہر شخص 1 سیکنڈ میں 1 پروٹون جدا کرے اس پہ سے, تو ان سب کو شمار کرنے کے لیے 30 سے لے کر 300 برس تک کا وقت لگے گا دن رات کام کرنے کے بعد. کتنا؟ 1 ملی 1 سینٹی میٹر. 1000 سینٹی میٹر کا 1 میٹر ہوتا ہے, تو 1000 سینٹی میٹر میں سے 1 سینٹی میٹر باریک تار کے اگر پروٹون گننا چاہیں, لوگوں کی مدد لیں اور ان میں سے ہر شخص کو ایک کام سونپے اور وہ ہر سیکنڈ میں 1 پروٹون وہاں سے جدا کرے, تو ان سب کو گننے کے لیے 30 سال بھی لگ سکتے ہیں. 300 سال تک کا دن اور رات کام کریں جب جا کے گن پائے گا آدمی. کتنے؟ چلیے 300 نہ مانی, 30 سال بھی اگر لگاؤ دن رات تو کتنا سال ہیں؟ کتنا ہے لمبا تار ہے؟ 1 سینٹی میٹر. 1 سینٹی میٹر تار پہ سے پروٹون گننے میں 30 سال لگیں گے کم. وہ بھی ایک آدمی گننے بیٹھے نہیں, لوگوں افراد کی بہت سے لوگوں کی مدد لی جائے تب بھی. اب آپ یہ بتائیے اتنی بڑی چیز جسے انسان ابھی تک پتہ بھی نہیں لگا سکا کہ کتنی ہے, انسان کی قدرت بھی نہیں ہے اس پر, تو بتائیے اس چیزوں کو خلق کرنے والا کتنا قدرت مند ہوگا جی, کتنا منظم اس نے کام انجام, کتنا قدرت مند ہوگا وہ, کتنا حکیم ہوگا اور کتنا بڑا عالم ہوگا, کتنے بڑے علم کا مالک ہوگا وہ. آپ بتائیے خدا کے علاوہ کوئی ایسی ذات ہے جو یہ کر سکے؟ خاص کر کے مادہ جسے لوگ کہتے ہیں مادے نے خلق کیا, ہو تو کچھ بھی نہیں ہے, اس پہ عقل نہیں ہے 1 سوئی کی نوک برابر بھی, اور کائنات میں شعور دیکھیے کتنا ہے. کتنا کہ 1 سینٹی میٹر تار کے پروٹونز گننے میں بہت سے لوگ گننے بیٹھے ہیں اور ہر سیکنڈ میں وہ 1 پروٹون جدا کریں, تب بھی 30 سال دن رات بیٹھ کریں گے نا یہ کام, تب جا کے یہ شمار ہوگا 30 سے 300 سال تک. اب بتائیے جب 1 سینٹی میٹر لمبے باریک تار میں اس قدر ایٹم اور ایٹمی ذرات موجود ہیں, کتنے 1 سینٹی میٹر میں, تو اب بتائیے ذرا اندازہ لگائیں کہ ہمارے آسمان, زمین, آب و ہوا, ستاروں اور نظام شمسی میں برہمانڈ میں کس قدر ایٹم موجود ہوں گے, کس قدر ایٹم ہوں گے. کیا انسانی فکر اس قسم, اب بتائیے پیدا کرنا تو دور کی بات, انسان کی عقل سے سوچ بھی سکتی ہے اتنا, اس کی عقل سوچ بھی نہیں سکتی. کیا انسانی فکر اس قسم کا تصور ہی سے تھک نہیں جائے گی؟ اس کی عقل تھک جائے گی سوچنے بھر سے ہی کہ کیا ہے یار, سوائے خالق کائنات کے کون ان کا حساب لگا سکتا ہے. جی اب ایٹم توحید کا درس کیسے دیتے ہیں؟ یہ ایٹم جو ہیں, ایٹم کے بارے میں بتا دیا کتنے ہیں کیا ہیں, یہ توحید کا درس کیسے دیتے ہیں. آج کی دنیا میں ایٹم ایک بہت ہی اہم اور دلچسپ علمی بحث ہے. ایٹم جو ہے نا ایک اہم اور دلچسپ, ضروری بھی اور دلچسپ بات وہ ہے یہ جس پہ بحث کی جاتی ہے. یہ ننھے منھے ذرات ہمیں توحید کا درس دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایٹم کی دنیا میں سب سے زیادہ 4 چیزیں قابل توجہ ہیں. ایٹم کی دنیا میں 4 چیزیں سب سے اہم ہیں. ایک تو اس کے اندر غیر معمولی نظم و ضبط, یعنی اتنا زیادہ اس کے اندر نظم و ضبط پایا جاتا ہے, بے انتہا نظم و ضبط ہے اس میں, غیر معمولی نظم و ضبط. 100 سے زیادہ ایسے عناصر کا انکشاف ہو چکا ہے کہ جن کے الیکٹرون کی تعداد آہستہ آہستہ 1 سے شروع ہو کر 100 سے زیادہ پر ختم ہوتی ہے. کیا ایک بے شعور مادے کے ذریعے عجیب و غریب نظام اس نظم و ضبط سے واقع ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. ایک تو اس کا غیر معمولی نظم و ضبط, دوسرا طاقتوں کا اعتدال. طاقتیں ان کا اعتدال ہے, درمیانی ہے, وہ مڈل ہے, کیا کہتے ہیں اسے, نہ زیادہ نہ کم. ان کا سب کا ایک حصے ایک معین مقدار میں ہونا. ہم جانتے ہیں کہ بجلی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, آپ کو یاد ہے, نگیٹو فیس, پوزیٹو فیس, مثبت اور منفی, ایک دوسرے کے جانب جھکاؤ رکھتی ہیں. ایک تار ہم کیا کہتے ہیں کہ ٹھنڈا اور گرم تار ملا دیا جی. در حقیقت وہ الیکٹرون جو بجلی کے منفی چارج رکھتے ہیں, وہ نیوکلیس جو مثبت چارج رکھتے ہیں, آپس میں ایک دوسرے کی طرف کھینچتے ہیں. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ نیوکلیس کے گرد الیکٹرونوں کے دائروں میں گردش کرنے سے مرکز سے, جو اس کا مین مرکز ہے, اس سے دور کرنے والی طاقت قوت دافعہ اسے وہاں سے پھینکتی ہے, وہ اس میں وجود میں پائی جاتی ہے. اور مرکز سے دور, مقصد میں کیا لکھا ہے, مقصد سے دور ہٹانے والی جو طاقت ہے وہ چاہتی ہے کہ الیکٹرونوں کو ایٹم کے آس پاس سے
دور ہٹائے اور ایٹم کے ایٹم کے اجزاء کو الگ کر دے، تو اس کے اندر قوت کیا ہے؟ وہ ہے دافعہ، پھینکنے والی، دور پھینکتی ہے وہ. اور جبکہ قوت جاذبہ بھی ہے اس کے اندر، وہ یہ چاہتی ہے یعنی کھینچنے والی قوت کہ وہ الیکٹرونوں کو جذب کر کے اپنی طرف کھینچ کے اور ایٹم کو ختم کر دے. تو اس کے اندر ایک ہی چیز میں دو ضد جیسی پائی جا رہی، نہیں پائی جا رہی، وہ پھینک بھی رہی ہے، کھینچ بھی رہی ہے. یہ بتاؤ یہ کوئی کر سکتا ہے اللہ کے علاوہ یہ کام؟ یہاں پر دیکھنا چاہیے کہ کس طرح نہایت باریکی اور مہارت کے ساتھ قوت جاذبہ اپنی طرف کھینچنے والی قوت اور قوت دافع اپنے سے دور پھینکنے والی قوت ایک ہی وقت میں ایٹم میں شامل ہے. ایٹم میں ایک ہی وقت میں پھینکتی بھی ہے، کھینچتی بھی ہے. کیسے کر سکتے ہیں؟ کہ جن کی وجہ سے نہ تو الیکٹرون فرار ہوتے ہیں، نہ تو بھاگتے ہیں، اور نہ ہی وہ بالکل کھنچ جاتے ہیں آپس میں، بلکہ ہمیشہ حالت اعتدال درمیان میں اپنی حرکت کو جاری رکھتے ہیں. اب بتائیے کیا یہ ممکن ہے کہ اندھا اور بہرا مادہ اس طرح کا توازن اور اعتدال وجود میں لا سکے؟ بالکل نہیں. نمبر 3، ہر مخلوق اپنے معین راستے پر گامزن ہے. الگ الگ مثالیں دے رہے ہیں، پہلے چیونٹی کی دے دی، پھر ایٹم کی. اب دیکھیے ہر مخلوق اپنے راستے پر گامزن ہے، ایک معین راستے پر چل رہی ہے. جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ بعض ایٹموں میں متعدد الیکٹرون ہوتے ہیں، بعض ایٹم ایسے ہیں جس میں بہت سے الیکٹرون ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ تمام الیکٹرون ایک ہی مدار پر حرکت کریں، ایک ہی مدار پر نہیں چل رہے، بلکہ یہ الیکٹرون کروڑوں سال سے متعدد اس کے مدار ہیں، کوئی کسی کی طرف گھوم رہا، کوئی کسی کی طرف، اور معین فاصلوں پر اپنے راستوں پر یعنی اپنی سرحدوں تک اندر رہتے ہیں، اپنی سرحدوں کے اندر رہتے ہیں، وہاں سے کراس نہیں کرتے. ابھی اس کے ساتھ اپنی حدوں میں رہ کر تیزی کے ساتھ حرکت کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی آج تک نہ تو تبدیلی آئی نہ تغیر بھی واقع نہیں ہوا ہے. کیا ان میں سے ہر ایک کا معین مداروں میں رہنا، اپنی حدوں میں رہنا اور اس کے ساتھ ساتھ گردش کرنا، یہ حیرت انگیز نظام کوئی معمولی یا سادہ بات ہے؟ نہیں. 3 چیزیں، ہاں 4 چیزوں کا وہ ہے نا، الیکٹرون یعنی ایٹم میں 4 چیزیں قابل توجہ ہے نا. پہلی اس کا غیر معمولی نظم و ضبط، دوسرا طاقتوں کا اعتدال، تیسرا اپنے راستے پر گامزن ہونا کہ کیسے اپنے راستوں پر اپنی باؤنڈری میں رہ کر، کراس نہ آگے جا رہی نہ پیچھے اپنے روس میں رہ کر. چوتھی چیز جو اس میں ہے ایٹم کی عظیم طاقت. ایک ایٹم میں کتنی طاقت ہے آپ سوچ سکتے ہیں؟ اس کا اندازہ لگانے کے لیے صرف یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سال 1945 عیسوی میں میکسیکو کے بے آب و گیا صحرا میں، میکسیکو شہر ہے، وہاں کا جو بے آب و گیا میدان ہے نا، وہاں پہ آبادی تھی نہ کچھ میدان تھا، وہاں پر ایک ایٹمی تجربہ کیا گیا تھا. جب ایٹم بنایا تو اس کا تجربہ کیا گیا تھا. ایک بہت چھوٹے سے ایٹم بم کو، بہت چھوٹا ایک ایٹم بم ایک فولادی مینار سے چھوڑا گیا، دھماکہ ہوا اور فولادی مینار خالی دھماکے سے پگھل، فولاد کی دیوار کی لوہا ایک دم پگھل جاتا ہے، فولاد نہیں پگھلتا ہے، فولاد کی جلدی سے فولاد کی دیوار مینار پگھل کر بھاپ بن گیا. بھاپ، فولاد لوہے کی ایک قسم ہوتی ہے، دھات کی، تلواریں اور ہتھیار پرانے زمانے میں اس کے بنا کرتے تھے. وہ اس کی مینار تھی، اس سے چھوڑا گیا تھا وہ بم، تو وہ پگھل کے بھاپ بن گیا اور ایک خوفناک آواز اور بجلی پیدا ہوئی. جب اس کو دیکھنے کے لیے سائنسداں وہاں پہنچے تو وہاں پر فولادی مینار کا نام و نشان تک نہیں تھا. پھر اسی سال امریکہ نے جاپان کے 2 شہروں میں، ناگیساکی اور ہیروشیما، ان 2 شہروں پر جاپان کے چھوٹے ایٹم بم پھینکے تھے. امریکہ نے حملہ کیا تھا، 2 چھوٹے بم. ناگیساکی جو شہر تھا جاپان کا، اس میں 70,000 افراد مارے گئے تھے. کتنے؟ 5,000 لوگ ذرا جمع ہو جائیں ایک جگہ، دیکھیں کتنی دور تک مجمع پھیلتا. سوچو 70,000 کتنے ہوں گے؟ 70,000 افراد مارے گئے تھے ایک چھوٹے سے بم سے، اور اتنی ہی تعداد میں زخمی بھی ہوئے تھے. 70,000 مارے گئے تھے اور اتنے ہی زخمی بھی ہوئے تھے. اب بتائیے. اور جبکہ ہیروشیما میں جہاں پھینکا تھا وہاں 30,000 سے 40,000 کے درمیان افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے اور اتنے ہی زخمی ہوئے تھے، جس کی وجہ سے جاپان نے امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تھے. ڈر گیا، کیونکہ جب اس نے ایسا حملہ کیا تو کہ یار ایک بم میں چھوٹے سے 70,000 مارے جا رہے ہیں تو کیا ہوگا. کیا ایک چھوٹی سی ایٹمی ذرے کے اسرار و رموز، اس کے بھید، اس کا مطالعہ کرنے کے لیے، اس امر کے لیے کافی نہیں ہوگا کہ وہ ہمیں اس کے خالق سے آشنا کرتے؟ ہم چھوٹے سے موبائل کو دیکھ کے اس کے بنانے والے کا تو خوب سمجھ لیتے ہیں کتنا بڑا عقل، کتنا بڑا والا شعور والا ہوگا. کہ ایک ایٹم کو دیکھ کر، اس کی طاقت کا مطالعہ کر کے، اس کے بارے میں جان کر، اس کے نظم و ضبط کو جان کر، اس کے خالق کا پتہ نہیں لگا سکتے کہ اس کا خالق کتنا قدرت مند، کتنا بڑا عالم ہوگا.
اور اگر نہیں کر رہا ہے تو کتنا بیوقوف اور کتنا بے شعور انسان ہے یار کہ تو چھوٹا سا موبائل دیکھ کے تو اس کے بنانے والے کا سب کچھ پتہ لگا لیتا ہے، اور اس ایٹم جس کو سوچ بھی نہیں سکتے اس کا مطالعہ کر کے تو اس کے خالق کا بھی نہیں پتہ لگا سکتا۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کے وجود پر ہمارے پاس اتنی ہی دلیلیں موجود ہیں جتنی تعداد میں ایٹم اس دنیا میں موجود ہیں۔ ایٹم کتنے ہیں دنیا میں؟ جتنی دنیا میں انسانوں کی آبادی ہے اس سے زیادہ ایٹم پانی کے ایک قطرے میں ہے۔ تو اندازہ لگاؤ، دنیا خالی دنیا، آسمان اوروں کو تو چھوڑو اور سیاروں کو تو چھوڑو، خالی دنیا میں زمین پر کتنے ایٹم ہوں گے؟ اتنی ہی دلیل خدا کے وجود کے اوپر ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ أَنَّا مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اگر زمین کے اندر جتنے بھی درخت ہیں وہ قلم بن جائیں، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِ سَبْعَةِ أَبْحُرٍ، اور کیا ہے دنیا میں جتنے بھی پیڑ ہیں وہ قلم بن جائیں، اور سمندر جتنے بھی ہیں وہ ساتوں سمندر کیا ہیں وہ اس کی وہ بن جائیں، مداد بن جائیں، روشنائی بن جائیں، تب بھی منفدت کلمات اللہ، تب بھی وہ اللہ کی نشانیوں کو گن نہیں سکتے، تمام نہیں ہوں گی اللہ کی مخلوقات، اللہ کے کلام کلمات تمام نہیں ہوں گے۔ اگر روئے زمین پر موجود تمام درخت قلم بن جائیں اور سمندر اس کی سیاہی بنے، جس کے بعد 7 سمندر اور سیاہی بنے، تب بھی خدا کے کلمات پورے نہیں ہوں گے، اس کی نشانیاں اس کی مخلوقات پوری نہیں ہوں گی، اتنی ہیں خدا کی مخلوقات۔ جواب دیجئے، ہماری بتائی گئی باتوں کے علاوہ چیونٹی کے پراسرار زندگی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ چیونٹی کے بارے میں جو انہوں نے بتایا اس کے علاوہ آپ کیا جانتے ہیں؟ ہم یہ جانتے ہیں کہ چیونٹی جب ایک چلتی ہے تو وہ ایک الگ طرح کا ریڈیشن چھوڑتی ہوئی چلتی ہے کہ باقی چیونٹی ہے اسی کے ذریعے سے ایک کے پیچھے ایک جاتی ہیں، ایسا ہی ہے؟ جی آقا، ایک ہی لائن میں جاتے ہیں سب۔ کیا آپ تختہ سیاہ پر بلیک بورڈ پر ایک ایٹم کی ساخت کا نقشہ کھینچ سکتے ہو؟ ایک ایٹم نہیں بھائی، نہیں۔ بڑی بڑی مشینیں، بڑے بڑے مائکروسکوپ جو ایک تنکے کو پہاڑ دکھا سکتے ہیں وہ بھی دیکھنے سے عاجز ہیں، ایک ایٹم کو تو آپ کیسے دیکھ لیں گے، بنا دیں گے؟ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔